पाकिस्तानी अमरीकी ख़वातीन को अमरीकी सियासत का हिस्सा बनाने में मसरूफ़ अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी एपी पैक का किरदार अपनी नौयत का एक मुनफरिद किरदार है। एपी पैक के रूह रवां डॉक्टर एजाज अहमद और इनकी बासलाहियत टीम इस अमर को तकवीत बख्शने के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। एपी पैक का बुनियादी मकसद ही यही है कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों की मज़ीद तरक्की तब ही मुमकिन है जब अमरीका की सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लिया जाए। इस शऊर की आगाही के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के बुनियादी तौर पर 3 मकासद थे, जिसमें ख़वातीन का माशरे में मकाम, अक़दार की हिफाजत और दरपेश मसाइल के हल के लिए एपी पैक की खिदमत। तकरीब के हवाले से एपी पैक के डायरेक्टर अतर तिरमजी ने कहा कि एपी पैक का मकसद शऊर को उजागर करना है और हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहकर आज इस तकरीब में लोग जौक दर जौक आए। We had an amazing event. Our women who have been successful in politics and civic engagement and other areas, they were there on the stage representing us. I think it was a game changer. It was a full room जिसमें ज़्यादा औरतें कम मर्द, I think which doesn't happen often, but लेकिन आज रात में हुआ। Also sharing the ideas कि सिर्फ यही नहीं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, बल्कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए और उन सॉल्यूशंस के साथ प्लेटफॉर्म किस तरह क्रिएट जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। क्योंकि ऑफ्टन होता ये है कि इवेंट्स में आके लोग सुनते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। Our idea under AP PAC always have been that we create the programs, we create the solutions, and then we create the tools out of those solutions ourselves. So hopefully moving forward, we had a lot of great ideas tonight. Inshallah under AP PAC we will create more tools to give out to the rest of the community so we can benefit everybody regardless where they are. Thank you. पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट डॉक्टर फ़ाखरा हक का कहना था कि हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए भी तालीम की ज़रूरत है। ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना चलना चाहिए और आजकल की कई मिसालें हमारे सामने हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल सिलिकॉन वैली से मुंतखब सबीना ज़फ़र हैं। All my life I have been teaching at public schools, training teachers and also training the principals because मेरी specialty है teaching students of the English as a second language because ये immigrant students होते हैं जो शुरू में बिल्कुल आते हैं यहाँ जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, मगर ये bright बच्चे होते हैं। इनके लिए थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी में मैंने इनके लिए बहुत काम किया है, इनके लिए नसाब बनाए हैं और जो है मेरा थीसिस भी एक्चुअली NYU से यही था कि जो टेस्ट इस्तेमाल होता था वो इनएडिक्वेट था, लैंग्वेज असेसमेंट बैटरी, तो उसको मैंने थीसिस लिख के प्रूव किया था कि इसके ये हिस्से हैं जो जिनमें खामी है, वीकनेसेस हैं और इस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाए। और इसके साथ साथ हम सिर्फ बच्चों को ही नहीं टीच करते, उनके क्योंकि माँ बाप यहाँ आते हैं तो माँ बाप नए होते हैं कल्चर के लिए, सोशल लाइफ उनके लिए उनको समझ नहीं आती और फिर वो बेचारे बिल्कुल बेज़बान होते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते, उन्हें पता नहीं है, तो आप फिर उनको हेल्प करते हो, आप उनका सोशल वर्कर बनते हो, उनको पॉलिटिकल सिस्टम का बताते हो, उनको हेल्थ बेनिफिट्स का बताते हो, लाइब्रेरी का बताते हो। सो आई थिंक एजुकेशन में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इस तरह से हम लोग हेल्प करें लोगों को। और जो हमारे स्टूडेंट्स शुरू में बिल्कुल नहीं इंग्लिश बोलते थे वो 5th ग्रेड तक माशाल्लाह वैलेडिक्टोरियन भी बनते थे। इस तरह से आई थिंक वी डू नीड कि हम अपने बच्चों के थ्रू सिर्फ बच्चियों को भी, बच्चों को, लड़कों को भी, सबको आगे बढ़ाएं। और इस तरह से मैं बच्चियों के लिए और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे ये पैगाम दूंगी कि हमें जैसे सबीना ज़फ़र साहिबा हैं, ये आगे बढ़े हैं, आपको एज़ अ पेरेंट, एज़ अ मदर अपना काम करते रहेंगे आप, बड़ी खुशी से करते हैं आप, तो लेकिन एक टाइम आता है कि आपने वर्क फोर्स में एंटर करना है ताकि लेडीज़ एम्पावर हों और ताकि आप लेडीज़ के लिए राह हमवार करें और वो मर्दों के साथ शाना बशाना काम करें। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमारी जो कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर लेडीज़ को वैसे भी राइट्स कम ही मिलते हैं, वो पीछे रहने की आदत है। तो अगर हम यहाँ ये कोशिश करके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका आगे करें, बेटर जॉब्स में वो जाएं। मैं मस्जिद में भी पढ़ाती थी और मस्जिद, हाँ जी, तो उससे आप कम्युनिटी को रेज़ करते हैं
اور پھر ہم اس طرح سے فنڈ ریزرز میں ہیں جو پاکستان میں بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ ڈاکٹر انعام الحق ہیں, وہ اور میں جا کر, اور وہ جو ہیں کئی آرگنائزیشنس ہیں جو ایجوکیشن میں آگے بڑھی ہیں. ان میں ایک علم و ادب ہے, کاروان علم بہت اچھی ہے جس میں ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو جن کے 85% اور زیادہ سکور ہے. اور ایک یہ آغوش, اس میں ابھی ہم گئے تھے, وہ یتیم بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو وہ ویس صاحب ہے ان کا نام, تو بہت ہی اچھے انسان آدمی ہیں, اور انہوں نے اب بچیوں کے لیے ایک کھولنا ہے, اور یہ 8-9 سال کی بچیاں, اس میں ہیویلی انوالو ہونا چاہتی ہوں پاکستان میں. اے پی پیک کے بارے میں ڈاکٹر فاخرہ حق کا کہنا تھا کہ امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی نے ہمیشہ سے ہی سیاسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے, جس کی وجہ سے اس کا کمیونٹی میں منفرد مقام ہے. اے پی پیک بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے, اور یہ انہوں نے بہت اچھا پہلا قدم اٹھایا ہے کہ لیڈیز کو اس طرح سے انوالو کیا ہے. سبینہ ظفر از اے ویری گڈ رول ماڈل, اور اسی طرح سے ہماری اور ایجوکیٹڈ خواتین ہیں, بچیاں ہیں, ہمارے ڈاٹرز ہیں, وہ اسی طرح سے آگے آتے رہیں تو بہت اچھی بات ہے. ہماری اپنی بیٹی بھی نیرہ حق, وہ MSNBC پہ بھی آتی ہیں اور وہ CNN پہ بھی آتی ہیں, اور شی ہیز ڈن جرنلزم اینڈ لا, اور وہ اوباما کے ساتھ کام کرتے تھے. سو وی ڈو وانٹ ویمن to be very good Muslims, but at the same time to make their place here in the system so that we become part of the governing society, not just part of the receiving, to be part at the receiving end, but we have to be very vocal اور ان کے ساتھ کام کرنا, not as critics, but system کو آپ سمجھیں گے, آپ اس میں اتریں گے تو آپ اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکیں گے, اور اپنے اور ساتھیوں کو اور اپنی ساری باقی کمیونٹی کو انوالو کر سکتے ہیں. تقریب میں نہ صرف نیو یارک بلکہ امریکہ کی دیگر ریاستوں سے بھی مہمانوں نے شرکت کی. قابل قدر مہمانوں کی شرکت نے تقریب کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ لوگ تقاریر, مقالے اور گفتگو سننے کے لیے کافی پرجوش نظر آئے. تقریب دھیرے دھیرے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی. اے پی پیک کی خواتین کے نام اس نشست کی چکا چوند کم ہونے کے برعکس بڑھتی جا رہی تھی. کامیاب خواتین اپنی کامیابی کی داستانیں سنا رہی تھیں, جس کا مقصد آنے والے نسل کی جوان سال خواتین کو تاریک راہوں کے لیے مشعل فراہم کرنا تھی. آج کی تقریب کی مہمان خصوصی اور امریکہ کی سلیکان ویلی سے منتخب پاکستانی امریکن کونسل وومن سبینہ ظفر نے تجربات سے آگاہ کیا اور اپنی کامیابی کی کہانی اپنی زبانی سنائی. سان رمون میں US میں میں 23 سالوں سے رہ رہی ہوں, اور سان رمون میں 14 سالوں سے رہ رہی ہوں, اور وہاں کے پہلے میں میرے بچے دونوں میں نے وہاں پر ریز کیے ہیں, وہاں سے میں PTA سے شروع ہوئی. ہماری کمیونٹی میں بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ جتنا عرصہ میں سان رمون رہی ہوں, the 10 years, جو the 14 years that I've been in San Ramon, the community shifted. سو ہماری کمیونٹی جو تھی وہ آلموسٹ 70-85% وائٹ کمیونٹی سے ہو کے اٹ بیکیم اے 52% نان وائٹ ایشین کمیونٹی, اور اس کمیونٹی میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی. اور مجھے یہ بات بہت بادر کر رہی تھی کہ آپ کی اتنی بڑی کمیونٹی ہے جس میں آپ ریپرزینٹ نہیں کر رہے. سو آئی گاٹ الیکٹڈ ایز دا فرسٹ ایشین ایور, the first Muslim, a woman on that council actually after 8 years, کیونکہ 8 سالوں سے ہماری کاؤنسل میں کوئی عورت بھی نہیں تھی. تو میرا مقصد یہ ایونٹ ہولڈ کرنے کا, میرا مقصد اگین ایز آئی گاٹ اے سیٹ ایٹ دیٹ ٹیبل, میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں باقی کمیونٹی کو امپاور کروں اور انگیج کروں. اور یہ مقصد تھا اس ایونٹ کو ہولڈ کرنے کا بھی, یہ کہ یو ٹیل یور اسٹوری, یو شیئر یور اسٹوری, یو لیٹ ادر ویمن شیئر دیئر اسٹوریز ایز ویل, اینڈ دین ہاؤ ڈو یو امپاور ویمن ٹو بلڈ دیٹ بینچ. کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کو برنگ اپ کریں, اور پھر ایک بینچ بنائیں جس پہ ہماری عورتیں آ رہی ہیں تھرو دا PTAs, تھرو the school boards, through different committees, different organizations. ہم لوگ بہت کمیونٹی میں کام کرتے ہیں. آج میں نے جتنی عورتوں کی سوچ سنی ہے وہ کمیونٹی کو بہت زیادہ دے رہی ہیں, لیکن بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ آپ while you're giving back to the community, while you're doing the hard work, you have a seat at the table to make the decisions. I can tell you زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. آپ والنٹیئر کرتے ہیں, کرنا چاہیے, ضروری ہے, لیکن اگر آپ ڈیسیجن میکنگ ٹیبل پہ نہیں ہوں گے نا تو آپ کے لیے کوئی اور ڈیسیجن لے گا. دس از مائی فیوریٹ فریز اینڈ آئی تھنک somebody talked about it as well, کہ if you don't have a seat at the table, you're on the menu. تو
تو آپ کا کے بارے میں کوئی اور ڈیسائڈ کرے گا, کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ضرورتیں کیا ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ آئیں, لیٹ یور وائس بی ہرڈ, come out of your shell, because it is a fight right now. It is a fight for the survival of your children, for your communities, and how you're recognized. So میرا میسج یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنے تھوڑا سا شیل سے نکلیں اور اپنی والنٹیئر کو ایک سٹیپ آگے کریں. Learn, connect with other women that have run for office. I am happy to mentor anybody. Take your direct phone call and tell you کہ آپ کس طرح کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں. AP PAC has been wonderful. ان لوگوں سے پہلی میری ملاقات کیلیفورنیا میں ہوئی تھی جب انہیں کیلیفورنیا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا. Fortunately in California we now have 5 council members throughout northern to southern California جو کہ پاکستانی ڈسینٹ کے ہیں. اور AP PAC northern California آئی تھی, اور میں اور ایک اور کاؤنسل ممبر ہیں جاوید الہی, ہم دونوں ایونٹ انہیں کیا تھا, اینڈ وی ور ویری آنرڈ. اینڈ دیٹس when we realized کہ we really need to, now that we have people with seats at the table, we need to give back to our community. اور AP PAC کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں تاکہ جا کے کریں. they're doing phenomenal work, policy changes کر رہے ہیں, they're changing little things like having Eid holidays and things like that, جو کہ بڑی important چیزیں ہیں. it puts your name on there, puts you out there. تو سپورٹ کریں AP PAC کو. ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ کے پاکستانیوں کو basically they want to build the bench and we want to support that bench. اور ہم پارٹنر کریں باقی اپنی اس سے نکل کے اور ایشین کمیونٹیز کے ساتھ بھی, because it is the larger partnership that's going to make you more successful. So silos میں نہ ایگزسٹ کریں, آپ کام کریں. اور AP PAC is doing a phenomenal job of doing that, one person at a time, and empowering, and I'm very appreciative کہ انہیں ایونٹ کیا, and I hope they continue to do that, and they will always have my support. بیرج شیورلیٹ تمام کمپنیوں کی گاڑیاں اسپیشل APR ریٹس 0.9 سے 1.9 تک خرید فرمائیں. TLC ڈرائیورز کے لیے اسپیشل فائنینسنگ دستیاب ہے. تمام کمپنیوں کی گاڑیوں کی سروس سمیت ہم دے رہے ہیں ایک خاص آفر. ہمارے آؤٹ لیٹ سے گاڑی خریدیے اور کار واش کی سہولت لائف ٹائم مفت حاصل کیجیے. یہی نہیں, اب ووسا TV کے ایڈورٹائزمنٹ ریفرنس پر حاصل کیجیے $500 کا ڈسکاؤنٹ, اور قسطوں پر گاڑیاں لینے کے لیے 2 لیز کی چھوٹ بھی. آج ہی تشریف لائیں. بیرج شیورلیٹ 1575 86th اسٹریٹ, بروکلن, نیو یارک. بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں, جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس, کاسمیٹکس, حلال وائٹامنس, چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں. تیز فارمیسی 834 کونی آئیلینڈ, بروکلن, نیو یارک. فون نمبر 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئیلینڈ ایونیو, بروکلن, نیو یارک. فون نمبر 718-284-4200. سٹی کے پبلک ایڈوکیٹ جمانی ولیمز نے تقریب میں شامل ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ آئیں اور سیاسی عمل کا حصہ بنیں اور 25 جون کو انتخابات میں ثابت کریں کہ آپ ایک باغیور اور باشعور قوم ہیں. We want to come out and support. And listen, everybody has a right to their opinion, even in my district, and we're going to make sure we represent everybody. But we don't want one person or one group to be outside, so everyone we want to be inclusive, especially folks who have always pushed back on me for what's progressive and what's right and protecting every single community. So I'm going to ask everyone, please, on June 25th, this is Tuesday, come out. Inshallah, we have one more opportunity to get Monique in as a Democratic nominee. So please, from 6 a.m. to 9 p.m., it's very important. Don't just come by yourself. Please bring the entire family. We're going to make it a family affair on Tuesday. Yes, June 25th? Everybody with me? Okay. Thank you so much. نیو یارک میں سٹی کونسل کی انتخابی امیدوار مونیک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مسائل تب ہی حل ہو سکتے ہیں جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد سے رہیں.
جس میں رنگ، نسل اور مذاہب کی تقسیم نہ ہو۔ In 11 different schools across the district, doing anti-violence work, doing academic STEM programs. We also do senior citizen programs, computers, digital inclusion, dance and fitness. We also have a big anti-violence initiative. I have a holistic approach when it comes to senseless violence, any hate crimes. I fight out against that. Now, I need your support as I run for city council. We don't have enough affordable housing in our community. We need income targeted housing. We have to do over the whole mandatory inclusionary housing. اس موقع پر اے پی پیک کے روح رواں ڈاکٹر اعجاز احمد کی اہلیہ صبا اعجاز کا کہنا تھا کہ اے پی پیک کا بنیادی مقصد لوگوں کو سیاسی شعور سے آشنا کرنا ہے۔ اے پی پیک اس سوچ میں آئیڈیا سے بنا تھا کہ ہم ایک پلیٹ فارم مل سکے ہم سب پاکستانیوں کو، مین ویمن بچے سب کو مل کے کہ ہم جو یو ایس پالیٹکس ہے، لوکل پالیٹکس، انٹرنیشنل، اس میں انوالو ہو سکے۔ آج کا جو ایونٹ ہے وہ بہت ہی کامیاب تھا، بہت ہی سکسیزفل تھا۔ اتنی اچھی خواتین جنہوں نے اتنے اچھے کام کمیونٹی میں کیے، اپنے ایریاز میں کیے، اسکولز میں کیے، بزنس انوائرمنٹس میں کیے، ان سب نے آ کے اپنی سٹوریز شیئر کی، تو اپنی سکسیس سٹوری سنائی، اپنی ہرڈل سنائی، کس مشکلوں سے وہ گزر کے کہاں پہنچی، انہوں نے کیا سیکھا، اور آج وہ اس مقام پہ ہیں ان سب مشکلوں کے بعد۔ ہم انکریج کریں گے کہ جو خواتین ہیں ان کو پلیز باہر نکل کے اپنے گھروں سے اور کمیونٹی میں انوالو ہونا چاہیے۔ اٹس ناٹ نیسسری کہ پالیٹکس میں ہوں رائٹ اوے، آپ چھوٹے اسٹیپس لیتے ہیں ٹو گیٹ ٹو آل دا وے ٹو دا ٹاپ۔ سو اپنے بچے جو مائیں ہیں جن کے بچے اسکولز جاتے ہیں، اسکولز میں انوالو ہوں، کلاس رومز میں انوالو ہوں، پی ٹی اوز میں انوالو ہوں، اسکول بورڈز میں انوالو ہوں۔ بس اپنے گھر سے نکلیں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ ہم بھی ہیں، ہم انوالوڈ ہیں، ہم بھی اس کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ آبویسلی اب ہماری جو آگے کی جنریشن ہے، جو نسلیں ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ وہ بچے بھی پراؤڈلی آ کے بتا سکیں گے کہ بھائی مائی مام از آن دا اسکول بورڈ، مائی مام از ان دا پی ٹی او، اینڈ اس طرح ان کو بھی بہت کانفیڈنٹ ملے گا اور ہم لیڈیز کو بھی بہت کانفیڈنس ملے گا۔ سو آج کی ایونٹ بہت اچھی تھی، بہت سکسیزفل تھی۔ ہوپفلی وی موٹیویٹڈ اینڈ انسپائرڈ مینی ویمن ٹو کم آؤٹ اینڈ پارٹیسپیٹ اینڈ گیٹ انوالوڈ۔ تھینک یو۔ خواتین کے نام اے پی پیک کی اس تقریب میں حاضرین نے بھی اپنی رائے دی اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں یا کچھ ہے، آئی تھنک میں اس سے بات سے ایگری نہیں کروں گی۔ میں نے بہترین بیوی اور ماں دیکھی ہے، تو وہ دیکھی جو پڑھی لکھی نہیں تھی، ان کے بچے جنرل کرنل بنے، ان کے بچے پالیٹیشین بنے، ان کے بچے ڈاکٹرز بنے، اور بھی بہت سی جہاں بھی میں نے دیکھا ہے انہوں نے بہت اچھی تربیت کی، کیونکہ انہوں نے جتنا بھی ٹائم تھا وہ اپنے ہسبینڈ کو دیا، اپنے بچوں کو دیا، اور وہ بھی اس میں ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اگر آپ کے وہ بچے اور وہ نسلیں کامیاب ہوگی۔ تقریب میں شامل خواتین نے اسٹیج پر آ کر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ Just wanna quickly tell what I believe in order for a woman to be strong, what she needs to do. I'm talking about my own individual perspective. I think a woman can be as strong as a man and anyone else. When I started working, I was 30 years old. I got my first job because उससे पहले मैंने काम नहीं किया था। I mean technology में औरतें काम की, so इसलिए as a woman आपको होता है, लेकिन you have to have that mindset कि you know I am just like everybody else. I am not any different. सबसे बड़ा जो है मुझे शेर आप जब कह रही थी याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले तो आप अपने आप को इतना एलिवेट कर दें, अपने आप को उस पोजीशन पे डाल दें कि कोई आपको क्वेश्चन ही ना करे या क्या कर रही है। And this is a land of opportunities, whatever we say. This is a land of opportunities, and when you go and seek out those opportunities, you get what you're looking for. So I think wo cheez thi, and then kind of
that was what I think really put some strength in me. And my parents obviously, उनके लिए मुश्किल था थोड़ा सा deal करने के लिए, but now 10 years later when they come and sit with me, they're like, they're very proud. They're actually very proud, and they're like, we give your example because the way you kind of picked yourself up and did what you did, having what situation was. एपी पैक की जानिब से सजाई गई इस महफिल में जहां खवातीन अपनी कामयाबी के बारे में बता रही थीं, वहीं एपी पैक के इस कारवान को तक़वियत भी मिल रही थी कि औरत हमारे माशरे का एक अजीम किरदार है। मैं यहाँ घर पे बैठे बैठे क्या करूँगी ना, तो मुझे उस वक्त हॉस्पिटैलिटी स्कूल में एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि एडल्ट स्कूल में मोस्टली क्या होता है कि आपके 18 साल से बड़े बच्चे ही होते हैं, तो ऐसा लगता है आपके अपने बच्चों ही जैसे होते हैं, थोड़े से छोटे। उस वक्त आपको एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल करना और वो सब कुछ इसलिए करना कि जब हम यहाँ पर आ गए हैं तो हम अपने आप को एक ऐसा जहाँ का सिटीजन बनाएं जो किसी काम में अपने आप को बिजी कर सके। यहाँ पर रहते हुए एटलीस्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्यों ना हम उसका वेल करें, क्यों ना हम उसकी ज़िंदगी के अंदर कदम रखें जहाँ हम भी इस मुआशरे का एक अच्छा हिस्सा बन सकें। सादिया, आप कुछ बताइएगा, say something about yourself. I first want to say thank you very much for having me at EPAC and for organizing this event. I have to tell you, it's just beautiful to be here among such strong, beautiful women, mashallah. And I have to tell you, the more I'm out there and the more that I, go out and speak, and the more people I meet, the more women I meet, they're more empowering to me than it is anything else, I think. And very similar story to you, Sabina. I am a single mother of two daughters at that, and one of the things that I always say is they're my biggest supporters. They're my biggest reason for anything and everything that I do, which is being out there, advocating, being in the community, succeeding, pursuing my master's, finishing up my MBA, and then, inshallah, soon starting my PhD. One of the things that I try to do is be myself. Basically, see my struggle. It's not easy, the day in, day out. It's not like I go home, la-di-da, and do nothing. I have children to raise. I have, a family to feed. And then I'm also trying to do other things, civic engagement. And they're there with me. They're not here tonight because it was way too late and their bedtime at 8 p.m. But, they wanted to be here and they wanted to see mommy on stage. That's everything to me. I see them and I say, you know what, if you see me doing it, you're going to want to do it. They tell me all the time, that they say, mommy, why do you keep going to school? Why do you keep, summer vacation starting in 2 days. They can't wait. But they keep asking me, mommy, why do you keep going to school? Why do you keep, going to class? Why do you keep doing it? They see me sitting in bed, at 9, 10 o'clock at night, studying. And I want them to see that, look, you never can have enough education. You never can do enough. They pushed me to go out and run for the school board. So I ran for the school board, the same district that I grew up in, the same high school that I went to, and I graduated from. And now I'm going back there as not only as a parent, but also as a, advocate of them. And they're the biggest, proponents of money. अवार्ड हासिल करने वाली खवातीन अमेरिकन काउंसिल माइनॉरिटी वुमेन की सदर बाजारू ही, अपना तंजीम की डायरेक्टर इरम और पायो की डायरेक्टर लुबना समेत कम्युनिटी में खिदमत देने वाली दीगर खवातीन को भी अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब का इख्तिताम पुरतकल्लुफ खाने पर हुआ और ये अज़्म किया गया कि खवातीन की तरक्की ही बुनियादी तौर पर माशरे की तरक्की है। खवातीन के माशरे में बेहतर मकाम और अच्छे वकार, अक़दार की हिफाजत और खवातीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए एपी पैक की खिदमत जारी रहेंगी। यही नहीं बल्कि खवातीन को अमरीका की सियासत में अमली तौर पर शामिल करने के लिए तंजीम एपी पैक के रूह रवां डॉक्टर एजाज अहमद और इनकी टीम का सफ़र जारी है। आइए आप भी एपी पैक